آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 25 سے لے کے 40 تک آیات کا ترجمہ اور کچھ تفسیر کریں گے۔ ان آیات میں ایمان والوں کی جزا اور کافروں کی سزا کا کچھ بیان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے گزشتہ آیات میں رکوع میں توحید کے دلائل اپنے خالق ہونے کے اور دلائل اپنی قدرت کے بیان کیے تھے، فطرت کے مظاہر بیان کیے تھے، زمین آسمان دن رات کا آنا جانا۔ تو ان میں کچھ سوالات ہیں، عقلی طور سے بھی جو ہے وہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ بہت اہم آیات ہیں، اور پہلی جو دو آیتیں ہیں وہ تو بہت ہی مزیدار ہیں۔ ہم پہلے ترجمہ کریں گے چند آیات کا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تفسیر ہے۔ واللہ، اور اللہ یدعو دعوت دیتا ہے، الی طرف دار السلام، دار کہتے ہیں گھر کو، دار سلام سلامتی والا، واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دعوت دیتا ہے، تمہیں بلاتا ہے سلامتی والے گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ ویہدی، اور ہدایت کرتا ہے، ویہدی اور رہنمائی دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، من جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، الی طرف، صراط راستے کو کہتے ہیں، مستقیم سیدھے کو کہتے ہیں، الی صراط مستقیم، ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ اللہ رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے ہدایت کے راستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نیکیاں کی، للذین احسنوا الحسنی، اچھا بدلہ ہے، الحسنی اچھا بدلہ ہے ان کی نیکی کا، وزیادہ، اور زیادہ ہے۔ اس زیادہ سے مراد کیا ہے؟ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ، اللہ رب العزت کا دیدار، ولا، اور نہیں، یرحقو، چڑھے گی، وجوہہم، ان کے چہروں پر، ولا یرحقو وجوہہم، اور نہیں چڑھے گی ان کے چہروں پر قطر، قطر کہتے ہیں سیاہی، ولا ذلہ، اور ذلت، ولا یرحقو وجوہہم قطر ولا ذلہ، اور نہیں چڑھے گی ان کے چہرے کے اوپر سیاہی اور نہ ہی ذلت، نہ غم ہوگا اور نہ ہی کوئی رسوائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں اصحاب جنت کے، یہی ہیں لوگ جو جنت والے ہیں، ہم وہ، فیہا خالدون، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ والذین، اور وہ لوگ، کسبوا کمایا انہوں نے، السیئات برے، یعنی برے اعمال کرتے رہے، والذین کسبوا سیئات، وہ لوگ جو برے اعمال کرتے رہے، جزاء بدلہ ہے، سیئۃ ان کی برائی کا، بمثلھا اتنا ہی، اسی کے مثل جتنی انہوں نے برائی کی، یعنی برائی میں اضافہ نہیں ہوگا، جتنی برائی ہوگی اتنی ہی سزا ملے گی۔ وترحقہم ذلہ، وترحقہم، اور چھا رہی ہوگی ان پر ذلہ، ذلت، ما لہم، نہیں ان کے لیے، ما نہیں، لہم ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا، ما لہم من اللہ من عاصم، نہیں ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے ان کو کوئی بچانے والا، اللہ سے ان کو کوئی بچانے والا۔ کأنما، جیسا کہ، کأنما گویا کہ، اغشیت ڈھانپ دیے گئے، چھا گئے، اغشیت وجوہہم ان کے چہرے، قطعا ٹکڑوں سے، من اللیل رات کے، مظلمہ تاریک، کأنما جیسا کہ، اغشیت وجوہہم جیسے ان کے چہرے کے اوپر چھا گئی ہو، قطعا من اللیل مظلمہ، کہ غم یا اندھیروں کے ٹکڑے ان کے چہروں کے اوپر جو ہیں وہ سب چھا گئے ہوں۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، اصحاب النار، جہنم کے ساتھی، جہنم کے لوگ، ہم فیہا خالدون، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ویوم نحشرہم، ویوم اور جس دن، یعنی قیامت کا دن، ویوم اور جس دن، نحشرہم ہم جمع کریں گے انہیں، نحشرہم ہم جمع کریں گے انہیں، جمیعا سب کو، ثم پھر، نقول ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، قیامت کے دن اللہ رب العزت سب کو جمع کریں گے، پھر اللہ فرمائیں گے، ثم نقول، پھر اللہ تعالیٰ، ثم پھر ہم کہیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، اشرکوا شرک کیا جنہوں نے، مکانکم اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ، اسٹاپ، اپنے پاؤں سے نہ ہلنا، کھڑے ہو جاؤ، مکانکم یہ عربی کے اندر بولا جاتا ہے کہ بس وہیں ٹھہرے رہو، کھڑے ہو جاؤ، مکانکم، کہ لوگوں کو ہم جمع کریں گے، پھر ہم ان کو کہیں گے جن لوگوں نے شرک کیا، مکانکم کھڑے ہو جاؤ، ذرا ٹھہرو، ذرا سنو، انتم تم، وشرکاؤکم تم اور تمہارے شرکا، یعنی قیامت کے دن اللہ سب کو جمع کریں گے اور فرمائیں گے کہ مکانکم ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے وہ شریک بھی، تمہارے معبود جن کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فزیلنا، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم زائل کر دیں گے، پھر ہم توڑ دیں گے، بینہم ان دونوں کے درمیان آپس کے اندر جو تعلق تھا نا کہ وہ ایک دوسرے کو معبود سمجھتے تھے اور عبادت کیا کرتے تھے، جو جھوٹے گمان تھے، اللہ ان کو ختم کر دیں گے۔ وقال، اور کہیں گے، شرکاؤہم
جن کی عبادت کیا کرتے تھے ان کے شریک کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، ما نہیں، کنتم تھے تم، ایانا خاص ہماری، تعبدون عبادت کرتے رہے، یعنی اس دن ان کے جو شریک ہیں جن کی عبادت کرتے تھے دنیا میں وہ ہاتھ جان چھڑا لیں گے، وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، نہیں تھے تم خاص ہماری عبادت کرنے والے۔ فکفا، پس کافی ہے، باللہ اللہ، شہیدہ گواہی دینے والا، بیننا و بینکم، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور ان کے درمیان، یہ ایک بت جو ہے نا وہ کہہ رہے ہوں گے فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، یہ جو ان کے معبود ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ان بے شک کننا ہم تھے، عن سے، عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین لام تاکیدی ہے کہ ہم تو بالکل بے خبر تھے، ہمیں کیا پتہ تھا تم ہماری عبادت کر رہے ہو، ہم تو بے جان تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے ہنالکا، اب یہاں پہ ہنالکا وہیں پہ، تبلو ہر آدمی جان لے گا، تبلو جان لینا، جانچ پڑتال کرنا، تبلو جانچ لے گا، کلو ہر نفس، کلو نفس ہر آدمی جان لے گا، جانچ لے گا، ما اسلفت وہ جو اس نے آگے بھیجا، ما وہ جو اسلفت جو اس نے پہلے سے بھیجا، وردو اور لوٹا دیے جائیں گے وہ اللہ، اور یہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف، مولاہم جو مولا ہے ان کا، جو رب ہے ان کا، الحق حقیقی، وضل عنہم ما کانوا یفترون، سبحان اللہ، وضل عنہم، وضل اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون وہ جو جھوٹ گھڑتے رہتے تھے، ما وہ جو کانوا وہ تھے، یفترون جھوٹ گھڑنے والے۔ قل محبوب آپ ان سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، پوچھ لیجئے، من کون ہے جو، یرزقکم من السماء والارض جو رزق دیتا ہے تمہیں، یرزقکم تمہیں رزق دیتا ہے، من السماء والارض آسمان سے اور زمین سے، امن یا کون ہے جو، یملک السمع والابصار یملک مالک ہے، السمع والابصار سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا، کون مالک ہے؟ اور تیسرا سوال، ومن اور کون ہے جو، یخرج الحی من المیت، یخرجو نکالتا ہے، الحی زندہ کو، من المیت مردہ سے، ومن یخرج الحی من المیت اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت میت سے، مردہ سے، ویخرج المیت من الحی ویخرج اور نکالتا ہے المیت مردہ کو، من الحی زندہ سے، ومن یدبر الامر ذرا ان سے پوچھئے، ومن کون ہے جو، یدبر الامر یدبر تدبیر کرتا ہے، امر کاموں کی، معاملات کی۔ تو آپ ان سب سے پوچھئے، یہ سوالات پوچھئے، پھر آگے اللہ تعالیٰ خود جوابات دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ ان سے پوچھیں گے تو کیا کہیں گے، فسیقولون پس عن قریب یہ کہیں گے، اللہ، فسیقولون اللہ، جب آپ ان سے پوچھیں گے کون زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے، کون قوتوں کا، سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے، کون مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ نکالتا ہے، کون آسمانوں میں تدبیریں کرتا ہے، معاملات کی تدبیریں کرتا ہے دنیا اور آخرت میں، فسیقولون پس عن قریب یہ کہیں گے اللہ، تو فوراً یہ کہہ دیں گے بھئی اللہ کرتے ہیں، فقل پھر آپ ان کو کہہ دیجئے، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمانے سبحان اللہ، فذالکم اللہ پس یہی ہے تمہارا رب، یہ جو تمہیں سارے کام بتائے، فذالکم اللہ یہی ہے تمہارا رب، ربکم الحق حقیقی رب، فماذا بعد الحق الا الضلال، فماذا سو کیا ہے وہ، بعد الحق حق کے بعد، الا الضلال یعنی حق کے بعد پیچھے کیا رہ گیا، صرف گمراہی، فماذا بعد الحق جب اللہ حقیقی ہے تو فماذا بعد الحق پھر اللہ کے بعد کیا ہے، حق کے بعد کیا، الا الضلال گمراہی، فانا تصرفون تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ تو ان آیت کا ہم نے ترجمہ کیا، اب تھوڑی سی اس کی تشریح جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، سبحان اللہ، اللہ رب العزت دار البقاء کی طرف تمہیں بلاتا ہے، سلامتی والے کی گھر کی طرف تمہیں بلاتا ہے، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے جن کے لیے وہ چاہتا ہے۔ تو وہاں جن لوگوں نے نیکی کے کام کیے ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، الحسنہ، اور اس سے زیادہ بھی ہے۔ اس زیادہ سے مراد کیا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، آیت نمبر 26، للذین احسنوا جنہوں نے اچھے اعمال کیے، الحسنى ان کے لیے ان کی نیکیوں کا بدلہ ہے بہت خوب، وزیادہ اور زیادہ۔ یہ زیادہ کیا ہے، مفسرین نے لکھا زیادہ سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، کھانے پینے ہر نعمت جو وہ چاہیں گے ان کی سوچ سے زیادہ بلند ان کو ملے گی۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما لا عین رأت کسی آنکھ نے دیکھا نہیں،
ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا گمان بھی نہیں گزرا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جنت ایسی ہماری خواب اور خیال سے بلند چیز ہے، وہ جو مل جائے گی اللہ تعالیٰ وہاں اہل جنت سے پوچھیں گے تمہیں کیا چاہیے، کہیں گے اللہ سب کچھ تو مل گیا، ہماری سوچوں سے زیادہ مل گیا، اب کیا بتائیں بھئی مانگو کیا چاہیے، اللہ جی کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پھر بعد روایت میں یہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جو اپنے علماء سے پوچھو، لوگ علماء سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے دیکھو جس اللہ کے لیے نماز پڑھی، جس اللہ کے لیے حج کیے، طواف کیے، جس اللہ کے لیے قربانیاں دیں، جس اللہ کے لیے سجدے کیے، جس کو رو رو کے مانگا، جس کو رو رو کے چاہا، جس کے سامنے سجدے کیے، جس کے سامنے رکوع کیے، جس کا ذکر کیا، اللہ اللہ کی ضربیں لگائیں، لا الہ الا اللہ کے کلمے ہم پڑھتے رہے، اللہ سے کہہ دو اے اللہ سب کچھ تو مل گیا، جنت میں آپ کا دیدار نہ ملا، اپنا دیدار عطا کر دیجیے۔ پھر اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ اس دیدار کی تفصیلات بہت خوبصورت ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب اہل جنت کو اللہ دیدار کے لیے بلائیں گے تو وہ بے کیف ہوگا اور بے جہت ہوگا، بے مثال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نور کے 70,000 پردے ہٹا کر جب اپنا دیدار کرائیں گے ہر بندہ ان کو دیکھتا چلا جائے گا۔ اور جب بالکل شروع میں دیدار سے پہلے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کی نعمتوں کو، مخلوقات کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہی رہیں گے کہ اتنے خوبصورت۔ اور جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، محبوب حقیقی کا دیدار کر لیں گے، اور یہ دیدار کر کے جب واپس اپنے اپنے مقامات پر آئیں گے، اب جنت کی مخلوق ان کو دیکھ کر حیران ہو جائے گی، 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہے گی، اتنے خوبصورت۔ وہ مالک حقیقی جس نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، جس نے کائنات کی ہر چیز میں حسن رکھا، توازن رکھا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا، وہ خود کیسا ہوگا؟ دنیا کے تمام حسینوں کا حسن جمع کیا جائے تو یوسف علیہ السلام کا حسن ان سے زیادہ، کائنات کی تمام چیزوں کا حسن، یوسف علیہ السلام کا حسن، یہ سب اپنی جگہ ایک مقام، لیکن نبی علیہ السلام کا حسن اور جمال، اس کا معاملہ اور بھی زیادہ بلند ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ایسا محبوب خوبصورت پیدا کیا، ایسی خوبصورت مخلوق کو پیدا کیا، وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ حسن کو بانٹنے والا وہ خود کتنا حسین ہوگا، اس کا دیدار کتنا لذیذ ہوگا کہ جب اہل جنت کو اللہ دیدار کے لیے بلائیں گے تو وہ بے کیف ہوگا اور بے جہت ہوگا، بے مثال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نور کے 70,000 پردے ہٹا کر جب اپنا دیدار کرائیں گے ہر بندہ ان کو دیکھتا چلا جائے گا۔ اور جب بالکل شروع میں دیدار سے پہلے جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو جنت کی نعمتوں کو، مخلوقات کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہی رہیں گے کہ اتنے خوبصورت۔ اور جب جنتی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، محبوب حقیقی کا دیدار کر لیں گے، اور یہ دیدار کر کے جب واپس اپنے اپنے مقامات پر آئیں گے، اب جنت کی مخلوق ان کو دیکھ کر حیران ہو جائے گی، 70 سال تک ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہے گی، اتنے خوبصورت۔ وہ مالک حقیقی جس نے یوسف علیہ السلام کو حسن دیا، جس نے کائنات کی ہر چیز میں حسن رکھا، توازن رکھا، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ حسن عطا فرمایا، وہ خود کیسا ہوگا؟ دنیا کے تمام حسینوں کا حسن جمع کیا جائے تو یوسف علیہ السلام کا حسن ان سے زیادہ، کائنات کی تمام چیزوں کا حسن، یوسف علیہ السلام کا حسن، یہ سب اپنی جگہ ایک مقام، لیکن نبی علیہ السلام کا حسن اور جمال، اس کا معاملہ اور بھی زیادہ بلند ہے۔ تو وہ اللہ جس نے ایسا محبوب خوبصورت پیدا کیا، ایسی خوبصورت مخلوق کو پیدا کیا، وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ حسن کو بانٹنے والا وہ خود کتنا حسین ہوگا، اس کا دیدار کتنا لذیذ ہوگا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا شعر ہے، مجھے شعر زیادہ یاد نہیں رہتے، اس طرح کہ کسی کو یاد ہو تو لکھ دیں کہ ان کے دیدار میں کیا قیامت ہوگی، ان کے دیدار میں کیا قیامت ہوگی، فقط ان کی لذت میں یہ رعنائی ہے کہ ان کا تقی، ان کا دیدار کیا قیامت ہوگا، ابھی تو ان کی لذت کے اندر یہ، ان کے دیدار میں یہ، ان کے تو یعنی کہ تلاوت قرآن میں لذت ہے، ذکر اللہ میں لذت ہے، اور اللہ کی یاد میں جو لذتیں ہیں وہ اتنی ہیں، تو ان کا دیدار کیا چیز ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ دیدار عطا فرمائیں، لیکن وہ کس کے لیے ہے؟ للذین احسنوا، جو نیک اعمال کرتے رہے۔ الحسنہ، نیکیوں کا بدلہ بھی بہت اچھا ہے، وزیادہ، اللہ کا دیدار بھی ملے گا۔ ولا یرحقوا، اور نہ چڑھے گی ان کے اوپر کوئی ذلت اور سیاہی، اور جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دارالسلام سے مراد جنت ہے، ہر طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اللہ تعالیٰ سلام کریں گے، فرشتے سلام کریں گے۔ تو اگر ہم دنیا کے اندر اس کے لیے محنت شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچا دیں گے۔ حضرت عبداللہ، ہاں جی جزاک اللہ، جس نے بھی لکھا ہے بہترین یہی ہے کہ ان کا دیدار تقی کیسا قیامت ہوگا جب فقط ان کے تصور میں یہ رعنائی ہے۔ جب انسان اللہ کا تصور کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے، ساری دنیا سے ہٹ کر یاد الہی میں جب بیٹھتا ہے تو اس کو جو لذتیں ملتی ہیں وہ زبان سے سمجھنا سمجھانا ممکن نہیں ہے۔ جو لوگ بیت ہوتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، پھر ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں مراقبے کے بعد اس کے نیکسٹ سٹیجز بھی ہیں، تو بعد اس میں بھی آگے بڑھتے ہیں، تو اس کے اندر اتنی لذت اور رعنائی ہے تو دیدار میں کیا ہوگا۔
اچھا جی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دارالسلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے۔ علماء نے فرمایا کہ دنیا میں کسی گھر کا نام دارالسلام رکھنا مناسب نہیں، جیسے کسی کا نام جنت یا فردوس رکھنا، یہ اتنا مناسب نام نہیں ہے، یہ معرف القرآن میں لکھا ہوا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی اللہ پہنچا دیتا ہے جنہیں سیدھے راستے تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اور اہل جہنم کا حال یہ بتایا کہ ان کے چہروں کے اوپر بالکل سیاہی جو ہے نا وہ لگی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سی آیت میں ہے جی، آیت نمبر 28، آیت نمبر 28 میں کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن مشرکین کو بھی جمع کریں گے اور ان کے بتوں کو بھی جمع کریں گے اور کہیں گے بھئی بتاؤ کیا حال ہے۔ تو اس وقت بت کیا کہیں گے؟ بت جو ہیں وہ فوری طور پر ہاتھ کھڑا کر لیں گے، وہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ یہ کون ہے۔ وہ کہیں گے مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، جن کی یہ عبادت کرتے رہے وہی کہیں گے بھئی تم ہماری عبادت نہیں کر رہے تھے، ہمیں کیا پتہ، اور ہم کو تمہاری بندگی کی کوئی خبر نہیں تھی۔ بتوں کو کیا خبر کہ کون ان کی بندگی کر رہا ہے، تو وہاں یہ حقیقت کھل جائے گی۔ پھر آگے سوال جواب ہیں، بلکہ اس سے پہلے جو آیت ہے کہ سارے سہارے جو دنیا میں انسان بناتا ہے نا اللہ کے سوا، سب قیامت کے دن ختم ہو جائیں گے۔ مشرکین جن بتوں کو اپنا مددگار اور سفارشی سمجھا کرتے تھے وہ بھی سب غائب ہو جائیں گے۔ اگر ہم بھی اللہ کے سوا کوئی اور سہارا بنائیں گے تو قیامت کے دن وہ سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے، کوئی بھی سامنے کھڑا نہیں ہوگا اللہ کے سامنے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ سب غائب ہو جائیں گے۔ تو صرف ایک اللہ کا سہارا ہونا چاہیے۔ اور آخری آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے پوچھا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم، مشرکین کی آنکھیں کھولنے کے لیے سوالات قائم کیے کہ تمہیں کون رزق دیتا ہے، آسمانوں سے بارش کون برساتا ہے، زمین سے پھل کون نکالتا ہے، اور ہماری آنکھوں کی بینائی کا اور کانوں کی سنوائی کا کون مالک ہے، جب چاہے کم کر دے زیادہ کر دے۔ وہ کون ہے جو مردہ چیزوں سے زندہ پیدا کرتا ہے، مٹی سے گھاس پیدا کر دی، مردہ مٹی سے زندہ درخت پیدا کر دیا، یا نطفے سے انسان پیدا کر دیا۔ اسی طرح انڈا مردہ ہوتا ہے، اس سے چوزہ پیدا ہو جاتا ہے، پرندہ پیدا ہو جاتا ہے، مرغی زندہ ہوتی ہے اس میں سے مردہ انڈا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ تو جب ان سے پوچھا جائے گا وہ کہیں گے اللہ۔ جب اللہ ہی یہ کر رہا ہے تو پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، پھر ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو۔ اور آخری آیت نمبر 32، اس میں فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی اللہ تمہارا حقیقی رب۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، فماذا بعد الحق الا الضلال۔ اس آیت کے اندر یہ بات یاد رکھنے کی ہے، فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ ثابت ہوتا ہے کہ حق اور ضلال کے درمیان، حق اور گمراہی کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے جو درمیان میں ہو۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو حق بھی ہو اور ناحق بھی ہو۔ جو حق ہے وہ پھر حق ہے، جو ضلال ہے پھر وہ ضلال ہے، درمیان میں نہیں ہے۔ تو اس کو ذرا سمجھیں، عقائد کے اندر، عقیدے کے اندر یہ حق ہے یا گمراہی ہے، اس میں دو چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ ایک ہے، بس ایک ہے، کوئی دوسری بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی اس میں دوسری بات نہیں ہے کہ کوئی جزوی آ گیا فلانا آ گیا، نہ۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، تو بس بالکل اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو کسی قسم کا کوئی شریک سفارشی یا فلاں کچھ بھی نہیں۔ مر کے زندہ ہونا ہے تو ہونا ہے، کوئی دوسری بات نہیں۔ تو عقائد کے اندر کوئی لچک نہیں ہوتی، یا وہ حق ہوگا یا باطل ہوگا۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، تو تمام اصول عقائد میں یہ پوری امت کے نزدیک مسلم اصول ہے۔ قرآن حق ہے تو حق ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں تعویل کر لو، یہ آیت ایسے ہے تو وہ ایسے نہیں ہوگا۔ جو آیت ہے تو قرآن حق ہے۔ ہاں، عام جزئی مسائل میں فقہاء کرام میں، علماء میں جو اختلاف ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ بعض دفعہ اجتہادی مسائل میں دونوں جانب بھی حق ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے عمرے پہ جانا ہے تو سعودی ایئر لائن سے چلے جائیں، پی آئی اے سے چلے جائیں، ایئر سیال سے چلے جائیں، مکہ مکرمہ پہلے چلے جائیں، مدینہ طیبہ پہلے چلے جائیں، تو اس میں تو مشورے ہو سکتے ہیں۔ ایک آدمی کہتے ہیں جی میں پہلے مکہ جاؤں گا، مدینہ بعد میں جاؤں گا، ایک کہے پہلے میں مدینہ جاؤں گا، مکہ مکرمہ بعد میں جاؤں گا، ایک کہے میں سعودی ایئر لائن سے جاؤں گا، وہ کہے نہیں میں فلانی سے جاؤں گا، تو یہ سب چلے گا۔ لیکن عمرہ ایک ہی ہے، اس کا طریقہ ایک ہی ہے، اور اللہ ہی کے گھر کی عبادت کرنی ہے۔ تو اجتہادی مسائل جو درمیان میں ہاتھ یہاں باندھ رہے ہیں، وہاں باندھ رہے ہیں، آمین زور سے کہنی ہے، آہستہ کہنی ہے، ان میں سب کے پاس اپنے اپنے مستند دلائل ہیں۔ ائمہ اربعہ کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں، تو ائمہ اربعہ کی باتیں ساری ٹھیک ہیں۔ اب ہم آئیں گے جی آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں جی۔ کذالک، اسی طرح حقت ثابت ہو گئی، کلمۃ ربک،
کلمات آپ کے رب کی بات، کلمت ربک، کلمہ بات ربک آپ کے رب کی، کذالک حقت کلمت ربک، اسی طرح آپ کے رب کی بات ثابت ہو گئی، علی الذین ان لوگوں پر فسقوا جو نافرمان تھے، انہم کہ بے شک وہ لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قل آپ ان کو کہہ دیجئے، حل من شرکائکم، حل کیا، من سے، شرکائکم تمہارے شرکاء، من یبدأ الخلق، من وہ جو یبدأ پہلی مرتبہ الخلق پیدا کرے، ثم یعید دوبارہ لوٹائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو سمجھائیے، ان سے پوچھیے، یہ جو تمہارے شریک ہیں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کے گھڑ کے رکھے ہوئے ہو، کیا یہ پہلی دفعہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں اور دوبارہ بھی لوٹا سکتے ہیں، دوبارہ بھی مار کے پیدا کر سکتے ہیں؟ پھر آپ جواب بھی دیجئے، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق ثم یعید، وہ پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی لوٹاتا ہے۔ قل کہہ دیجئے اللہ یبدأ پہلی مرتبہ الخلق پیدا کرتا ہے، ثم پھر یعید وہ دوبارہ اسے لوٹائے گا۔ فأنا تؤفکون، پھر تم کہاں بہکے جا رہے ہو، کہاں تم بہکائے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس قدرت کو بیان کیا کہ بھئی آپ ان لوگوں سے پوچھئے کیا کسی کو پیدا کر سکتے ہیں، مار کے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً وہ نہیں کر سکتے، تو آپ بتائیے اللہ تو کرتا ہے، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ اگلی آیت میں الگ دلیل ہے، آیت نمبر 35 میں، قل آپ فرما دیجئے، حل من شرکائکم، قل کہہ دیجئے، حل کیا، من سے، شرکائکم تمہارے شرکاء، من یہدی الی الحق، من وہ جو یہدی رہنمائی کرے الی الحق، کیا، قل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، آپ کہہ دیجئے اپنے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جو تمہارے جو شریک ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، کیا یہ ہدایت کی طرف، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یہدی رہنمائی کرتے ہیں الی الحق، اور وہ یقیناً نہیں کرتے۔ قل اللہ آپ کہہ دیجئے اللہ یہدی الی الحق رہنمائی کرتا ہے حق کی۔ افمن یہدی، اب اللہ فرماتے ہیں افمن یہدی، افمن تو کیا وہ، افمن تو کیا وہ جو یہدی رہنمائی کرتا ہے الی الحق حق کی طرف، احق ان یتبع اس بات کا زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی زیادہ عبادت کی جائے، اس کی اتباع اسی کی عبادت کی جائے۔ افمن یہدی، افمن تو کیا وہ جو یہدی رہنمائی کرتا ہے الی الحق حق کی طرف، احق اسی کا حق زیادہ ہے، وہ زیادہ حقدار ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے، احق ان یتبع کہ اسی کی پیروی کی جائے، امن یا وہ جو لا یہدی جو نہیں راستے، جو ہدایت کے راستے پر ہو، الی ان یہدی ہاں اگر یہ کہ اس کو رہنمائی کی جائے، امن لا یہدی الی ان یہدی، امن لا یہدی الی ان یہدی، اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں پیچھے سے، افمن یہدی الی الحق، افمن تو کیا وہ جو یہدی رہنمائی کرتا ہے الی الحق حق کی طرف، احق سب سے زیادہ حق اسی کا ہے، ان یتبع کا کہ اسی کی اتباع کی جائے، امن لا یہدی، امن یا وہ جو لا یہدی جو نہ خود راستے پر ہے، الا مگر یہ کہ ان یہدی اس کو کوئی ہدایت کرنے والا ہدایت کرے، فما لکم پس تمہیں کیا ہو گیا ہے، فما لکم پس تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیفا کیسے، تحکمون کیسے تم فیصلے کرتے ہو، وما یتبعو اور نہیں یہ پیروی کرتے، وما اور نہیں یتبعو پیروی کرتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا ظن مگر گمان کی، وما یتبعو اکثرہم الا ظن، یہ جو کافر اور مشرکین ہیں یہ اپنے خالی خیالات کی، دماغ کی چیزوں کی پیروی کرتے ہیں، وما یتبعو اور یہ نہیں پیروی کرتے، اکثرہم ان میں سے اکثر، الا ظن مگر صرف گمان کی، ان الظن بے شک گمان، لا یغنی نہیں کام دیتا، من الحق حق کے سامنے، شیئا کچھ بھی، ان الظن بے شک الحمدللہ، ان الظن بے شک ظن، لا یغنی نہیں گمان دیتا، من الحق شیئا حق کی کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ علیم بما یفعلون، ان اللہ بے شک اللہ علیم خوب جاننے والا ہے، بما اسے جو یفعلون جو وہ کرتے ہیں۔ اب ان آیات کی تھوڑی سی تشریح جو ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ لا یہدی یہ لفظ اصل میں تھا لا یہتدی، لا یہدی یہ لفظ اصل میں تھا لا یہتدی، تعلیل کر کے لا یہدی بن گیا، معنی لا یہتدی کے ظاہر ہیں، لا یہتدی یعنی وہ شخص جو ہدایت نہیں پاتا، بس اس میں اور کوئی زیادہ تفسیر نہیں ہے، ترجمے میں ہی ساری بات تقریباً آ گئی ہے۔ اب آیت نمبر 37، وما کانا، وما اور جو کانا ہے، ھذا القرآن یہ قرآن،
ان یفترا، ان یہ کہ یفترا گھڑ لیا جائے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن تصدیق الذی، ولیکن لیکن تصدیق، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، الذی اس کی، بین یدیہ درمیان یدیہ دونوں ہاتھوں کے، بین یدیہ سے مراد ہوتی ہے گزشتہ. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے گزشتہ کتابوں کی. وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے ھذا یہ قرآن، ان یہ کہ یفترا گھڑ لیا جائے، یہ گھڑا نہیں جا سکتا، من دون اللہ اللہ کے سوائے کسی کا کلام نہیں، ولیکن اور لیکن تصدیق کرتا ہے الذی اس کی جو، یعنی ان کتابوں کی جو بین یدیہ جو پہلے آ چکی ہیں، وہ تفصیل اور تفصیل بیان کرتا ہے الکتاب، کتاب سے مراد لوح محفوظ، تفصیل الکتاب، اور یہ کتاب کی تفصیل بیان کرتا ہے، لا ریب فیہ، لا نہیں ہے، ریب کوئی شک فیہ اس میں، لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون، ام کیا، یقولون وہ کہتے ہیں، افطراہ کیا آپ نے گھڑ لیا اسے، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ام یقولون کیا یہ کہتے ہیں، افطراہ گھڑ لیا اس نے، قل آپ کہہ دیجئے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ میں انسان ہوں اور میں نے گھڑ لیا ہے، قل تو ان کو کہہ دیجئے، فأتو تو لے آؤ تم، فأتو یہ اللہ چیلنج دے رہے ہیں، فأتو تم لے آؤ، بصورت مثلی، بصورت کوئی صورت، مثلی ہی اس جیسی کوئی ایک صورت، سورہ کافرون جیسی لے آؤ، کوثر جیسی لے آؤ، کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی بھی کوئی لے آؤ. اگر تم سمجھتے ہو یہ میرا بنایا ہوا ہے تو میں تو انسان ہوں، تو تم بھی تو انسان ہو، فصاحت اور بلاغت میں بڑا تم اپنے آپ کو عجمی عربی کہتے ہو، دنیا کو عجمی کہتے ہو، تو ٹھیک ہے، فأتو پھر لے آؤ، بصورت کوئی صورت، مثلی ہی اس جیسی، وادعو اور بلا لو تم، من جو کوئی، استطعتم جو تم کر سکتے ہو، جن کو ساتھ شامل کر سکتے ہو سب کر لو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے. بل کذبوا بلکہ جھٹلایا انہوں نے اسے، بل کذبوا جھٹلایا انہوں نے اسے، بل کذبوا بلکہ کذبوا جھٹلایا انہوں نے، بما اسے جو لم نہیں، یحیطوا احاطہ کیا انہوں نے، بعلمہ اپنے علم سے، ولما اور اب تک نہیں، یاتہم آئی ان کے پاس، تأویلہ اس کی کوئی حقیقت انہیں سمجھ میں نہیں آئی. آیت نمبر 39 دوبارہ شروع کر لیں. بل کذبوا بلکہ جھٹلایا انہوں نے، بما لم یحیطوا بعلمہ انہوں نے جھٹلایا کیوں، بما لم یحیطوا بعلمہ کہ وہ اس علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکے، اس کو انہوں نے سمجھا بھی نہیں، سمجھنا چاہتے بھی نہیں. عام طور سے انسان جس چیز کو نہیں سمجھ سکتا نا تو اس کا انکار کر دیتا ہے. اللہ اس حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ قرآن کو نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، جب سمجھا ہی نہیں تو اس کو جھوٹ قرار دے رہے ہیں. بل کذبوا بلکہ جھٹلایا انہوں نے، بما اسے جو لم نہیں، یحیطوا احاطہ کیا انہوں نے، بعلمہ اپنے علم سے، ولما یاتہم تأویلہ ولما اور اب تک نہیں، یاتہم آئی ان کے پاس، تأویلہ حقیقت یعنی اس کی گہرائی کو سمجھے ہی نہیں. کذالک اسی طرح، کذب الذین من قبلہم کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی ان سے پہلے بھی لوگ آئے جنہوں نے قرآن کو، اللہ کی آیات کو، باتوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور اس کا احاطہ ہی نہیں کیا، تو انہوں نے بھی جھٹلا دیا، یہ بھی جھٹلا دیا، انہوں نے بھی جھٹلا دیا تھا. فانظر پس دیکھ لو، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبہ انجام، الظالمین تم بھی جھٹلا رہے ہو، پہلے والوں نے بھی جھٹلایا تھا. فانظر پس دیکھ لو، کیفا کانا عاقبۃ الظالمین کہ کیسا ہوا انجام ظالمین کا. آگے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہے ہیں، ومنہم اور ان میں سے، من یؤمن بہ وہ جو ایمان لاتا ہے اس پر یعنی قرآن پر، ومنہم اور ان میں سے، من لا یؤمن بہ وہ جو نہیں ایمان لاتے ہیں اس پر، وربک اعلم بالمفسدین وربک اور آپ کا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو. اس میں بھی زیادہ تفسیر نہیں ہے، بس یہی بتایا گیا قرآن گھڑا ہوا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ انسانوں کا کلام ہے تو فأتوا بصورت من مثلہ لاؤ پھر کوئی صورت تم بھی بناؤ. مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی، ہر حد کراس کر دی تھی. اگر وہ کوئی ایک صورت بھی بنا سکتے ہوتے، کوشش انہوں نے بہت کی، بنا پائے ہوتے تو وہ پیش کر دیتے. قرآن مجید کا یہ چیلنج اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، اور 1400 سالوں میں تو کوئی بھی اس کی ایک صورت کے مطابق بھی کوئی چیز نہیں بنا سکا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام انسانوں کا نہیں، رب العالمین کا ہے. ولما یاتہم تأویلہ تأویل سے مراد اس جگہ انجام ہے، یعنی ان لوگوں نے اپنی غفلت اور بے فکری کی وجہ سے قرآن میں غور ہی نہیں کیا،
اور اس کی تکذیب اس لیے کی کہ سمجھا ہی انہوں نے نہیں اس کو. جب نہیں سمجھا، اور عام طور سے ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نہیں سمجھتے اس کا ہم انکار کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.